اس اجلاس کا اصل خلاصہ اور اصل پیغام انشاءاللہ ہمارے اسٹیٹ کے وقف بچاؤ مہم کے کنوینر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ اس اجلاس کے کلیدی خطاب فرمائیں گے۔ حضرت کا پیغام آپ کو انشاءاللہ ایک راستہ بتائے گا کہ اس قانون کے خلاف میں ہم لوگ کیسے جدوجہد کریں اور حکومت کو کیسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اور ریاست تلنگانہ کی کنوینر ایڈوکیٹ جلیسہ یاسمین سلطانہ صاحبہ اور دیگر مہمان بحیثیت مہمان اس اجلاس میں شرکت کرنے والی خواتین اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز خواتین و طالبات، آج کا یہ سرزمین ظہیر آباد کا تاریخی اجلاس جس کی نسبت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے ہے، یہ ایک آپ کے جذبات کا اظہار ہے، ملت سے آپ کی جو اٹوٹ وابستگی ہے اس کا ایک منظر ہے جو آپ پیش کر رہی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ خواتین اگر اٹھ جاتی ہیں تو پھر تو ہر ایک کے ضمیر کو جگا دیتی ہے۔ شاہین باغ ہندوستان کے لیے ایک مثال رہا ہے اور انشاءاللہ جب تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ وقت بچاؤ دستور بچاؤ کی اس مہم کو ہندوستان میں زندہ رکھے گا، مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری حساس اور باضمیر خواتین بھی انشاءاللہ اس میدان میں آگے رہیں گی اور اپنے جوش و جذبے کا اور اپنے غم و غصے کا ضرور اظہار کرتی رہیں گی۔ آپ کو جب بھی بلایا جائے گا، چاہے وہ احتجاجی اجلاس ہو، چاہے وہ احتجاجی دھرنا ہو، چاہے وہ ریالی ہو، آپ کو آنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا وجود صرف اپنی ذات سے نہیں ہے بلکہ ہمارا وجود اسلامی شاعر کے وجود پر موقوف ہے۔ ہم زندہ ہوں، ہماری مسجدیں محفوظ نہ ہوں، ہم زندہ رہیں، ہماری عیدگاہیں، ہمارے مدارس زندہ نہ رہیں، وجود ان کا ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی رہے، یقیناً ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اب ہماری حمیت زندہ ہو چکی ہے، ہماری حمیت اسلامی بیدار ہو چکی ہے اور ہمارا ضمیر جاگ چکا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امیت شاہ اور ہمارے مودی جی دونوں مل کر اس ملک کے اندر وہ ظالمانہ قانون لا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس شر کے ذریعے سے ایک خیر کے وجود میں آنے کا اپنے آپ کو سبب بنایا ہے، اس لیے کہ یہ محسن ہیں دونوں جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کر دیا ہے۔ اب مسلمان ہندوستان کا بیدار رہے گا اور وہ جو خواب غفلت میں تھا وہ غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ معزز مائیں اور بہنیں، ہمیں اس تاریخ کو یاد کرنا ہے جب ہندوستان میں ایک بڑی قربانی دی گئی تھی۔ ہندوستان کے علماء نے کھڑے ہو کر اس ملک کو انگریز سے آزاد کیا تھا اور ہندوستان تو آزاد ہو گیا تھا اور ہم بڑی بے فکری کے ساتھ اس ملک میں اپنے دین و ایمان کے ساتھ، اپنے اسلامی شاعر کے ساتھ اور اپنی مسجد و محراب کے ساتھ، اپنے منبر و محراب کے ساتھ، اپنی مدارس کے ساتھ، اپنے خانقاہوں کے ساتھ زندہ رہے۔
14 साल से हम अजीब कर्म की तरफ चल रहे हैं। एक जुल्म की चक्की में हमको पीसने की साजिशें की जा रही है और ऐसे महसूस हो रहा है कि एक और गुलामी की तरफ हम सबको ले जाया जा रहा है। दलितों को, मुसलमानों को और मजलूम बनाकर इनको अपने दीनो ईमान से दूर करने की कोशिशें की जा रही है। हमारे अंदर की हिम्मतों को खत्म करके हमारे अंदर मायूसी पैदा करने की कोशिशें की जा रही है और हमारे अंदर एक खास किस्म का डर पैदा किया जा रहा है। औरतें कान खोल कर इस बात को सुन लें कि आज के बाद से आपको तय करना होगा कि हमारी हिम्मतों का जो रिश्ता हमारी साथ से है, ये रिश्ता कभी हमसे जुदा नहीं होगा और हम अल्लाह के इस कानून और अल्लाह के इस हुक्म की तरफ लपटेंगे कि परवरदिगार ने फरमाया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। हिम्मत मत हारो, वला तहिनु वला तहजनु, गमगीन और मायूस मत हो, बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं है। हम 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में हैं। 313 हजारों पर भारी हो सकते हैं, तो क्या 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में अपने इस्लाम की मोहब्बत में आगे आकर गालिब नहीं हो सकते? इंशाअल्लाह होंगे। अगर हमारा ईमान ताजा रहेगा और हमारा रिश्ता इस्लाम से अटूट और मजबूत रहेगा, हम ही गालिब रहेंगे इंशाअल्लाह। कुरान कह रहा है वअंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम बाकी मोमिन हो। हमको फिरका परस्ती के दलदल में फंसाया जा रहा है और हमारे शायर पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे वक्त की जायदादें पर हमले किए जा रहे हैं और उनका इरादा यह है कि हमारी जायदादों को हड़प कर लिया जाए। इसलिए ऐसे कवानीन आपके सामने लाए जा रहे हैं। बज़ाहिर हमारे मोदी जी मुसलमान औरतों से बड़ी ही मोहब्बत हमदर्दी का इजहार करते हैं। याद रखिए, इनका कोई अमल हमारी औरतों के लिए हमदर्दी वाला नहीं है। ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस मुल्क की आजादी को खत्म करना चाहते हैं और हम सबको एक खास अंदाज में गुलाम बनाना चाहते हैं। अब वक्त आ चुका है कि दस्तूर को बचाने के लिए, फिरका परस्ती से बाहर आने के लिए, फिरका परस्ती के दलदल से सारे ही लोगों को निकालने के लिए और इस हिंदुस्तान को एक जबरदस्त मुल्क बनाने के लिए हम सबको इस मुल्क के तराने को ऊपर रखने के लिए हमें कोशिश करनी होगी और दस्तूर बचाओ मुहिम के लिए, फिरका परस्ती के इस गुलामी के दलदल से बचने के लिए एक और आजादी की लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई में जहां मर्द रहेंगे, हमारी औरतें भी रहेंगे। याद रखिए इस हकीकत को। मैं कुरान मजीद में एक प्यारा जुमला मौजूद है। हजारों साल पहले एक खातून ने वो जुमला कहा था और कुरान मजीद ने उस जुमले को क़यामत तक बाकी रखा, कुरान मजीद का एक हिस्सा बना दिया। कौन औरत थी वो? मलिके सबा की खातून, मलिके सबा की रानी मलिका। मलिके सबा की मलिका ने एक प्यारा जुमला उस वक्त में कहा था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नामा एक खत बिल्कीस के दरबार में हुदहुद ने डाल दिया था। बिल्कीस को पता नहीं था कि एक किस अजीम शख्सियत की तरफ से खत आया है। उसने उस खत को उठाया, अपने दरबारियों को बुलाया। उसके जहन में खाका था ये किसी बादशाह की तरफ से आया हुआ खत है। उसको ये पता नहीं था कि ये सिर्फ बादशाह की तरफ से नहीं बल्कि उस बादशाह की तरफ से आया है जिसको अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत था। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे पास मुसलमान और फरमाबरदार बनकर आ जाओ। बिल्कीस ने अपने दरबारियों से, अपने उज़रा से एक प्यारा जुमला उस वक्त में कहा था। वो जुमला ज़हन में रखें, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। कि बादशाहों की खुसूसियत ये होती है, सियासत के
سیاست چلانے والے اور سیاست کی دکان چلانے والوں کی حالت یہ ہوتی ہے، ان کا انداز اور ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ افسدوها، اس بستی میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اس بستی میں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور اس بستی کے عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج وہی تاریخ لوٹ کر آ رہی ہے۔ بلقیس کے اس جملے کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں محفوظ رکھا، اس لیے محفوظ رکھا کہ کسی بھی ملک میں ایسے بادشاہ لوگ ظالمانہ کردار ادا کرے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے یہ ہمارے فساد، ملک کے فساد کا ذریعہ ہے، ملک کے بگاڑ کا ذریعہ ہے، اور ملک میں رہنے والے باعزت لوگوں کو ذلت کی کھائی میں اتارنے کی سازش۔ حساس عورتیں اپنے اندر شعور بیدار کریں۔ اب آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو کھانا پکانا ہے، برتن دھونا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، اپنے بچوں کو اسکول وقت پر بھیجنا ہے، ان کے کھانے کا نظم کرنا ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، خاندانی نظام کو برقرار رکھنا ہے، فیملی سسٹم کو برقرار رکھنا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ کی ذمہ داری آگے یہ ہے، بالخصوص ہندوستان کے ان حالات میں، کہ آپ ملت کے لیے کام کرنے کے لیے اپنا وقت دیں۔ ایڈوکیٹ جلیسہ سلطانہ صاحبہ نے آپ کو آواز دی، اور یہاں کی جو خواتین تھیں، مختلف تنظیموں اور تحریکوں کے ذمہ دار خواتین تھیں، ان سب نے مل کر اپنی توانائی صرف کی اور آپ یہاں آئی ہیں۔ لیکن یہ اجلاس صرف وقتی اجلاس نہ ہو، بلکہ آپ کا کام یہ ہے آج کے بعد ملت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، شریعت محمدی کی بقا کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے ملی مسائل کے لیے جب بھی آپ کو آواز دی جائے، آپ متحد ہو کر اپنے سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہم سب ایک ہو جائیں، ہم سب اس اسلام کی بقا کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے، عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے، قبرستانوں کی حفاظت کے لیے آپ بھی انشاءاللہ شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اعلان کرے گی اور اپنی طاقت بتائیں گی۔ میرا یہ احساس ہے کہ ہندوستان کی عورتیں اور مسلمان عورتیں، مظلوم عورتیں اگر یہ کھڑے ہو جائیں گی تو مودی صاحب کا پتا پانی ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ آپ کی حمیت زندہ ہونا چاہیے، آپ کا ضمیر بیدار ہونا چاہیے۔ آج کا وقت ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے احتجاج بھی ہوگا انشاءاللہ، اس احتجاجی دھرنے میں بھی آپ کو شریک ہونا ہے، آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے تلنگانہ ہی میں نہیں، پورے ہندوستان میں یہ سب سے ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، اور اب وقت آ چکا ہے، اور الحمدللہ آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے ساتھ مختلف طاقتیں اب جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے ذمہ داران آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے ساتھ ہیں، جمعیت اہل حدیث کی ذمہ داران آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے ساتھ ہیں، جمعیت العلماء کے ذمہ داران آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے ساتھ ہیں، اہل سنت الجماعت کے ذمہ داران آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے ساتھ ہیں، سیکولر پارٹیاں آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے ساتھ ہیں، دلت طبقات آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے ساتھ ہیں۔ اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک لہر آزادی کی چل پڑی ہے، اور جب تک ہم اس وقت کے سلسلے میں جو بھی پاس ہوا ہے، اس بل کی کچھ کو جب تک واپس نہیں لیا جائے گا، آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ اپنے قدم بڑھاتا جائے گا۔ ایک بڑی طاقت اس ملک میں آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے بینر تلے ایک زبردست قوت اور طاقت جب ہو جائے گی، حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا کہ اس بل کو واپس لے، اور اگر وہ نہیں لے گی تو اس کو اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ جس کرسی پر وہ آج ہے وہ کرسی اس کے ہاتھ سے چھین لی جائے گی، اور کسی اور کو اللہ جو ظالم نہیں بلکہ وہ انصاف پسند ہوگا، اللہ اس کو انشاءاللہ اس کرسی پر بٹھائے۔ معزز مائیں،
میں ایک اہم بات آپ کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہماری غفلت ہے, ہماری لاپرواہی, اور خود ہمارے اپنے دین سے ہماری دوری نے آج یہ حالات لائے ہیں. آج یہاں اتنی عورتیں بیٹھی ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک خاتون روزانہ کم سے کم ایک ایسی عورت سے جس کو نہ دین معلوم ہے, نہ اسلام معلوم ہے, نہ کلمہ معلوم ہے, نہ نماز معلوم ہے, نہ روزہ معلوم ہے, نہ زکوٰۃ معلوم ہے, نہ جہاد معلوم ہے, نہ اخلاق معلوم ہے, نہ معاملات معلوم ہے, نہ نبی کا طریقہ معلوم ہے, نہ نبی کی سیرت معلوم ہے, ایسی خواتین تک پہنچ کر ان کو دین کی طرف راغب کرنا, دین کے قریب لانا, ان کو نمازی بنانا, ان کے اندر اچھے اخلاق کا پیدا کرنا, ان کے اندر دین کی محبت پیدا کرنا, یہ آپ تمام کی ذمہ داری ہے. ایک بڑا مجمع یہاں پر ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جس جوش کے ساتھ یہاں شرکت کی ہے اور بتایا ہے کہ ملت سے ہمارا بھرپور تعلق ہے, آپ کی اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس ملت سے جوڑنے کے لیے, اس دین اسلام سے جوڑنے کے لیے, اللہ کی اس مقدس کتاب سے جوڑنے کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب سے قریب ہونا پڑے گا. آج ہم کتنے ہیں جو قرآن مجید ہماری ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا, آج ہم اس کتاب سے کتنے قریب ہیں. کتنی عورتیں یہاں ہیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ کتنی عورتوں کو ہے, ترجمہ جانتی ہیں؟ ماشاءاللہ ظہیر آباد کی خواتین حیدرآباد سے اچھی ہے, اس کا مطلب ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. قرآن مجید کو پڑھیے, قرآن مجید سے قریب ہو جائیے, قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو سمجھیے. روایتی طور پر صرف تلاوت کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید کا سمجھنا, قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا, اور قرآن مجید کے اس پیغام کو اپنے گھر والوں تک پہنچانا, اور قرآن مجید کے اس پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچانا, یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے. اللہ کی کتاب کو پڑھیے. جن خواتین کے پاس موبائل نمبر ہیں, آپ لوگ اپنا موبائل نمبر نکالیے. اپنے موبائل کو آپ کتنے گھنٹے استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا جائزہ لیجیے. 8 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے, 2 گھنٹے. پھر یہ 2, 4, 6 گھنٹوں میں سے موبائل میں دین کی کتنی باتیں معلوم کرتے ہیں؟ تھوڑا اس کا احساس پیدا کیجیے, اس کا احتساب کیجیے, جائزہ لیجیے. ہم صرف اپنی پرس میں جتنے پیسے ہیں صرف ان کو ہی گنتے رہ جائیں گے, صرف اس کا حساب کرتے رہیں گے. آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں صرف اس کا حساب لیں گے. سب سے بڑا حساب تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین کا حساب لیں. آپ اس موبائل میں ایک نمبر نوٹ کیجیے, میں نمبر دکھاتا ہوں آپ کو. اس نمبر میں انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ السلام علیکم بھیجیے. روزانہ انشاءاللہ صبح میں درس قرآن اور شام میں درس حدیث آپ تک پہنچے گا, تاکہ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں. قرآن اور حدیث, پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت, یعنی قرآن اور حدیث. ان کو آپ اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ. اور اپنے پاس آپ نوٹ کیجئے نمبر 939, یہ صرف لیڈیز کا گروپ رہے گا انشاءاللہ. 939 لکھے 441 9850. ایک اور مرتبہ لکھیے 939 441 9850. اس نمبر پر یہ لیڈیز کا گروپ رہے گا, قرآن مجید کا درس آئے گا. پھر اس کے بعد آپ اپنے نمبر میں جتنے آپ کے گھرانے کے نمبر ہیں پوروں کو ایک گروپ بنا کر اس درس قرآن اور درس حدیث کو بھیجیے, تاکہ اللہ کی کتاب کو لوگ سمجھنے والے بن جائیں. اللہ کرے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہوا ہے, میں دل کی گہرائی سے محترمہ ایڈوکیٹ جلیسہ یاسمین سلطانہ صاحب کا مشکور ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی, حیدرآباد میں رہ کر یہاں کے لوگوں کو ماشاءاللہ اجاگر کیا. 22 تاریخ کو مئی کو انشاءاللہ حیدرآباد میں خواتین کا ہاکی گراؤنڈ میں مغرب کی نماز کے بعد زبردست ایک احتجاجی اجلاس آپ ہی کی نگرانی میں منعقد ہو رہا ہے. چونکہ آپ تلنگانہ کے لیڈیز گروپ کے کنوینر ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے, اور ضرورت پڑنے پر آپ کو جب دعوت دی جائے گی تو
تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس میں بھی شریک ہوں اور اپنا احتجاج درج کرائیں۔ میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں یہاں کے تمام ذمہ داران کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے یہاں پر ایک زبردست اجلاس خواتین کا منعقد کیا، اور 24 تاریخ کو مردوں کا ایک اجلاس ہوگا ظہیر آباد کی سرزمین میں۔ حضرت مولانا عتیق احمد قاسمی صاحب یہاں ظہیر آباد کے کنوینر ہیں، مولانا عبدالصبور صاحب یہاں موجود ہیں، یہ ذمہ داروں میں ہیں، چند کنوینر ہیں۔ آپ حضرات انشاءاللہ تمام طبقات کے افراد کو لے کر، تمام مکاتب فکر کے افراد کو لے کر انشاءاللہ اس اجلاس کو بہت زبردست کامیاب بنائیں گے۔ ایک بڑا اجلاس انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ جب بھی اس اجلاس کی دعوت دی جائے گی، آپ تمام اپنے اپنے مردوں کو کہیں کہ آج کا دن کاروبار نہیں ہے، آج کا دن دین کو بچانے کا، دستور کو بچانے کا اور وقت کو بچانے کا دن ہے۔ اس جذبے کے ساتھ چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ اجلاس جو آج ہوا ہے، اس کا پیغام دور دور تک پہنچے اور دیر تک اس کا اثر باقی رہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام آپ نے رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے سنا ہے۔ آپ سب حضرت کی ہدایت پر عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟